الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بارئ الہ محمد وآل محمد کا واسطہ فوجی صاحب کے گھر پہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما الہی ان کے خاندان کے تمام مرحومین کی بخشش فرما الہی ان کے مال و رزق میں وسعت عطا فرما آفات و بلیات و مصیبات و تکالیف سے امان نصیب فرما ان کی اولاد کو نیک اور صالح قرار دے مالک اللہ ہم سب کے دلوں کو نور آل محمد سے منور فرما ہم سب کے بیماروں کو شفا عنایت فرما بے اولاد جھولیوں کو اولاد عطا فرما ہم سب کے وارث امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما میرا عقیدہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کا بہترین طریقہ آل محمد پر صلوات ہے بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائهم ملعونین اما بعد فقد قال الحکیم فی القرآن المجید وقوله الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا نعمتی التي كنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتی اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها ثم قال وما ارسلناک الا رحمة للعالمین ثم قال لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا ثم قال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ بلند تر صلوات پڑھے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد میرے بھائی اور دوستو یہ پروگرام جن ہستیوں کی میلاد مبارکہ کے حوالے سے منایا جا رہا ہے وہ ہستیاں کسی تعارف کی محتاج نہیں ان میں ایک نانا ہے اور دوسرا نواسا ہے نانا کا نام محمد ہے اور نواسے کا نام جعفر ہے اور زندگی قدر مشترک اتنی ہے کہ نانا محمد صادق ہے نواسا جعفر صادق ہے اللہ عام صلبوں سے نبی نہیں دیتا جن صلبوں سے اللہ نبی عطا کرتا ہے وہ صلب بلند ہوتے ہیں جن گودوں میں اللہ نبی بھیجتا ہے وہ گودیں پاک اور پاکیزہ ہوتی ہیں ہم زیارتوں کے اندر اس گھرانے کی عظمت کو یوں بیان کرتے ہیں اشہد انک کنت نورا فی الاسلام الشامخہ
والارحام المطہرہ لم تنجس الجاہلیہ بانجاسها ولم تلبس من مدلہمات ثیابها۔ اے محمد و آل محمد، میں گواہی دیتا ہوں آپ جن صلبوں سے آئے ہیں وہ صلب بلند ہیں، جن گودوں میں آئے ہیں وہ پاک اور پاکیزہ ہیں۔ زمانہ جہلیت میں آنا اور ہے، عرب کے رہزنوں میں آنا اور ہے، عرب کے ڈاکوؤں اور بدماشوں کے اندر آنا اور ہے۔ اے محمد و آل محمد، آپ کی ذوات مقدسہ وہ ذوات ہیں زمانہ جہلیت میں آنے کے باوجود نہ کبھی آپ نے جہلیت کا لباس پہنا ہے، نہ کبھی نجاست نے آپ کو چھوا ہے، بلکہ اللہ نے آپ کو ایسے پاک رکھا ہے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ گھبرائے نہیں بیٹھے، پاک اور پاکیزہ ہستیاں جن کو اللہ نے وجہ تخلیق کائنات بنایا۔ اے میرا حبیب، اگر تجھے پیدا نہ کرتا، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ سورج ہوتا، نہ چاند ہوتا، نہ ملک ہوتے، نہ فلک ہوتا، نہ پہاڑ ہوتے، نہ وادیاں ہوتی، نہ پہاڑوں کے معدنیات ہوتے، نہ دریا ہوتے، نہ سمندر ہوتے، نہ دریاؤں کی روانی ہوتی، نہ سمندروں کی طغیانی ہوتی، نہ مونگے ہوتے، نہ موتی ہوتے، نہ رسول ہوتے، نہ رسولوں کی رسالت ہوتی، نہ ولی ہوتے، نہ ولیوں کی ولایت ہوتی، نہ نبی ہوتے، نہ نبیوں کی نبوت ہوتی، کچھ بھی نہ ہوتا اے زہرا کا بابا اگر تیرا وجود پر نور نہ ہوتا۔ سارا جہان میں نے تیرے صدقے میں سجایا، اور خدا نے جس کی تعریف کی ہو، محمود ہے اللہ کا نام، محمود، اور رسول کا نام ہے محمد۔ بڑا خوبصورت جملہ ہے، کل مولانا محمد افضل حیدری صاحب ایک جگہ پہ ارشاد فرما رہے تھے، فرمایا محمود اس میں مفعول کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہے جس کی حمد کی جائے، تعریف کی جائے، اور محمد جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ قبلہ تجزیہ کر رہے تھے، اگر آپ تھکے نہیں بیٹھے تو وہ تجزیہ سنا دوں۔ فرمایا اگر ہم ہوتے تو اللہ کو یہ مشورہ دیتے کہ یا اللہ تیرا نام ہونا چاہیے تھا محمد، اور محمد کا نام ہونا چاہیے تھا محمود، اس لیے کہ اللہ محمد سے بڑا ہے، بزرگ اور برتر ہے، خالق ہے، رب ہے، رازق ہے، داتا ہے، سب کچھ ہے، اور اللہ کو کسی نے نہیں بنایا لیکن اللہ نے محمد کو محمد بنایا۔ اگر ہم ہوتے تو یہ مشورہ دیتے یا اللہ اپنا نام رکھ لے محمد، محمد کا نام رکھ محمود، محمود جس کی تعریف کی جائے، محمد جس کی بار بار تعریف کی جائے، تو فرماتے تھے اللہ کی آواز یہ آئے گی تجھے سمجھ ہی نہیں ہے، جس کی تعریف خالق ہونے کے اعتبار سے کی جائے اسے محمود کہتے ہیں، اور جس کی تعریف میں محمود موجود ہو اسے محمد کہتے ہیں۔ میں اللہ خود اپنے حبیب کی تعریف کرتا ہوں۔ گھبرا تو نہیں گئے میری باتوں سے؟ عام شخصیت نہیں ہے جس کو اللہ نے عبداللہ جیسا بابا عطا کیا۔ عام صلبوں سے نبی نہیں آتے، عبداللہ ہے بابا، عبد المطلب ہے دادا، اور آمنہ بنت وہب ہے اماں۔ اگر آپ تھک نہیں گئے تو میں ایک جملہ حضرت کے بابا پہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کلمہ پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا، جس کی صلب پاک ہو وہ کافر نہیں ہوتا۔ جن کی گودیں پاکیزہ ہوں ان کے ایمان میں شک کرنے والا بے ایمان ہو سکتا ہے، اس گود کے ایمان پہ کوئی شک نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ کا لقب ہے ذوالذبیحین، دو قربانیوں والا۔ کل سمجھیں دے بیٹھو کیا لقب ہے حضرت کا؟ ذوالذبیحین، دو قربانیوں والا۔ ایک اس لیے حضرت کو ذبیح اللہ کہتے ہیں کہ حضرت نسل حضرت اسماعیل تھے، حضرت عبداللہ نسل تھے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی۔ اور دوسرا اس لیے حضرت کو ذبیح اللہ کہتے ہیں کہ خود حضرت عبداللہ کی قربانی بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی تھی۔ حضرت عبد المطلب نے منت مانی کہ میرے اللہ مجھے 10 بیٹے دے، ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کروں گا۔ 500 روپے کی منت ماننا اور ہے،
میرے اللہ یہ کام ہو جائے، چاولوں کی دیگ تیری راہ میں دوں گا اور کھا خود لے، یہ منت ماننا اور ہے، لیکن بیٹے ذبح کرانے کی منت ماننے کا کام یا ابراہیم نے کیا ہے یا محمد کے دادا نے کیا۔ وہی منت مانی جو حضرت ابراہیم کی طرح اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے حضرت عبد المطلب نے یہ منت مانی کہ اللہ 10 بیٹے دے، ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کروں گا۔ اللہ نے 10 بیٹے دیے، اور حضرت کے جو 10 بیٹے تھے ان میں سب سے خوبصورت فرزند تھے حضرت کے حضرت عبداللہ، وجیح شکل۔ اور میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ آل رسول کے گھرانے میں 3 جوان ایسے تھے، جب گلیوں سے گزرتے تھے تو لوگ اپنا کام کاج چھوڑ کر ان کے چہروں کی زیارت کرتے تھے، اور اس وقت تک لوگ ان کے چہروں کو دیکھتے رہتے جب تک کہ وہ ان کی نگاہوں سے اوجھل نہ ہو جاتے۔ اور سنو گے وہ 3 جوان کون سے ہیں؟ ایک ہیں پیغمبر کے بابا حضرت عبداللہ، ایک ہے علی کا لال حضرت ابو الفضل العباس، اور ایک ہے حسین کا بیٹا ہم شکل پیغمبر علی اکبر۔ عام شخصیتیں نہیں ہیں۔ حضرت عبداللہ، حضرت عبد المطلب کو اللہ نے دے دیے 10 بیٹے۔ حضرت نے قرہ ڈالا، قرہ نکلا حضرت عبداللہ کے نام۔ حضرت نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، کہا چل میں تجھے اللہ کی راہ میں ذبح کرتا ہوں، ایسے چلے جیسے ابراہیم نبی اسماعیل کو لے کے چلا تھا۔ پورا مکہ حضرت عبداللہ کی اس خبر کو سن کر کہ عبد المطلب عبداللہ کو ذبح کرنے جا رہے ہیں، پورا مکہ اور مکے کے اطراف کے لوگ، مرد و زن، عورتیں اور بچے چیختے اور پکارتے، روتے اور پیٹتے حضرت عبد المطلب کی طرف بڑھے اور کہا اس خوبصورت بیٹے کو قربان کیوں کرتا ہے، اس کو ذبح کیوں کرتا ہے؟ اس سے بڑا توہین شناس مجھے کوئی نظر ہی نہیں آتا ہے۔ میرے بھائی بیٹا مل جائے شکر ادا کرنا اور ہے، بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہوئے لے جا کر اس کا شکر ادا کرنا اور ہے۔ لے کر گئے حضرت عبد المطلب، اور جب اہل مکہ نے کہا عبد المطلب کہاں لے جا رہے ہو بیٹے کو؟ فرمایا اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے۔ کہا اتنا خوبصورت بیٹا تو راہ خدا میں کیوں قربان کرنے چلا ہے؟ آواز آئی پیغمبر کے دادا کی، جب میرے رب نے میرا کہاں نہیں ٹالا تو میں رب کی راہ سے پیچھے کیسے ہٹ سکتا ہوں؟ بالآخر فیصلہ کیا گیا کہ قرہ ڈالا جائے۔ تھک نہیں ہوئے ماشاءاللہ ویج ویج تئی میں بیٹھے ہوئے ویجی میں کوئی 3-4 دھیاڑے دا پرانا جلسہ شروع تھی۔ گل سمجھیں دے بیٹھے ہوئے۔ حضرت عبد المطلب نے فیصلہ کیا اس دور کے جو علماء اور فقہاء تھے ان کی موجودگی میں کہ قرہ ڈالا جائے۔ ایک طرف رکھے گئے 10 اونٹ اور ایک طرف تھے حضرت عبداللہ۔ اب قرہ ڈالا گیا، بھئی کس کو قربان کریں؟ قرہ نکلا حضرت عبداللہ کے نام۔ توجہ چاہتا ہوں، کہا 10 اونٹ اور بڑھا دو۔ پھر قرہ ڈلا، پھر نکلا حضرت عبداللہ کے نام، کہا 10 اور بڑھا دو۔ پھر قرہ ڈلا، پھر نکلا عبداللہ کے نام، 10 اور بڑھا دو۔ اونٹوں کی تعداد ہو گئی 40، قرہ عبداللہ کے نام تعداد ہو گئی 50، قرہ عبداللہ کے نام تعداد ہو گئی 60، قرہ حضرت کے نام تعداد ہو گئی 70، قرہ حضرت عبداللہ کے نام تعداد ہو گئی 80، قرہ حضرت کے نام تعداد ہو گئی 90۔ قرہ پھر بھی حضرت بولو عبداللہ کے نام۔ اور عزیز و بزرگوں جب اونٹوں کی تعداد ہوئی 100، اب جب قرہ ڈالا گیا قرہ نکلا حضرت اونٹوں کے نام۔ حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹیں اپنے بیٹے کے بدلے میں ذبح کی، نہر کیا، راہ خدا میں ان کو صدقہ دیا۔ اور روایت یہ کہتی ہے مکہ اور مکے کے اطراف میں کوئی گھر ایسا نہ تھا
چاہے وہ گھر کسی شاہ کا تھا، چاہے وہ گھر کسی گدا کا تھا، چاہے وہ گھر کسی آقا کا تھا، چاہے وہ گھر کسی غلام کا تھا، چاہے وہ گھر کسی امیر کا تھا، چاہے وہ گھر کسی غریب کا تھا، چاہے وہ گھر کسی اعلیٰ کا تھا، چاہے وہ گھر کسی پست کا تھا، کوئی گھر ایسا نہ تھا کہ جس نے حضرت عبداللہ کے بدلے میں ذبح ہونے والے اونٹوں کا گوشت نہ کھایا ہو۔ اور اللہ نے اتنی عزت دی ہے اس پیغمبر کو، کبھی قرآن میں اس کا قصیدہ پڑھتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ کبھی ہمیں یاد دلا کر کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اور لوگوں میں اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان کے اندر محمد جیسی ہستی کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ کبھی اپنے قرآن میں اعلان کر کے کہتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي إِن كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ بِأَسْبَاطِ بِنِعْمَتِهِ أَخْوَانًا۔ کہا او لوگوں میرے محمد جیسی نعمت کو یاد کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیا وہ وقت بھول گیا؟ تم ڈاکو تھے، راہزن تھے، لٹیرے تھے، عرب کے بدماش تھے، شراب تمہارا پانی تھا، قتل کرنا تمہارا شیوا تھا، لوگوں کے مالوں کو لوٹنا تمہارا رواج تھا۔ میں نے زہرا کا بابا بھیج کر تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا ہے، تم جہنم کے گڑھے کے قریب پہنچ چکے تھے، میں نے حسنین کا نانا بھیج کر تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ ابھی فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے میرا حبیب ہم نے تجھے نہیں بھیجا ہے مگر عالمین کی رحمت بنا کر۔ فضیلتیں کتنی عطا کی ہیں، فرمایا حبیب کچھ نہ بناتا اگر تجھے پیدا نہ کرتا۔ قرآن جس کا قصیدہ بنایا ہے، اور میرے بھائیوں یہ روایتیں تو آپ سنتے ہیں، اللہ اپنے نبی کی عزت کو اتنا بلند کیا ہے کہ اپنے نبی کا سایہ تک پیدا نہیں ہونے دیا۔ اور جانتے ہو بڑی خوبصورت بحث ہے جو علماء نے اس سائے پہ کی ہے۔ پیغمبر کا سایہ، بولو کائنات دی ہر شے دا سایہ ہے لیکن پیغمبر دا سایہ کوئی نہیں۔ قرآن میں کہا خبردار نہ میرے رسول سے آگے بڑھنا، نہ میرے رسول کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرنا۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آواز پہ بلند نہ کرنا، میری نبی سے آگے اپنے قدم نہ بڑھانا۔ میں کیا کروں گا اگر ایسا کیا؟ میں تمہارے اعمال کو محبود کر دوں گا۔ سایہ پیدا نہیں کیا اللہ نے نبی کا۔ اور بڑا ہی خوبصورت جملہ ہے جو بزرگوار ارشاد فرما رہے تھے، فرمایا کیوں پیدا نہیں کیا؟ اس لیے کہ یا سایہ آگے بڑھتا یا سایہ پیچھے رہتا۔ ایسا ہی ہے نا، ناراض نہیں تھی؟ سایہ کیا کرتا ہے؟ یا آگے ہوتا ہے یا پیچھے۔ اگر آگے ہوتا تو اللہ کو گوارا نہیں کہ کوئی میرے محمد سے آگے بڑھے چاہے اس کا سایہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو جس اللہ کو محمد کا سایہ آگے بڑھنا گوارا نہیں، محمد کا ہمسایہ آگے بڑھنا گوارا ہے؟ گھبرائے تو نہیں ہوئے بیٹھے؟ نہ سایہ آگے بڑھتا تو پیغمبر کہ سائے کے آگے بڑھنے کو بھی اللہ برداشت نہیں کرتا، اور اگر سایہ ہوتا پیغمبر کے پیچھے تو اصحاب کرام چلتے تھے اتباع رسول میں، اصحاب کے قدم پیغمبر کے سائے پر پڑتے۔ اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ اور میرے بھائی ہمارا مذہب اور مکتب اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ کسی صحابی کی توہین کی جائے۔ اصحاب پیغمبر لائق عزت ہیں، لائق تحسین ہیں، اللہ ان کو ان کے اس عمل کا اجر عطا کرے جو وہ پیغمبر کی معیت میں کرتے رہے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ پر حق ہے کہ صحابی رسول ہونا اور ہے، آل رسول ہونا اور ہے۔ جس کے سائے پر کسی کو قدم ڈالنے کی اجازت نہ ہو اسے صحابی رسول کہتے ہیں، اور جس کے قدم
قدم دوش رسالت پہ سوار ہو جائے. گھبرائے تو نہیں بیٹھے. عام شخصیت نہیں. اور پھر زندگی کیا خوبصورت ہے. ساری زندگی بڑا ہی خوبصورت جملہ ہے جو آیت اللہ محسن کراتی نے اپنی کتاب میں لکھا. لوگ کہتے ہیں رسول نے 40 سال کیا کیا. 40 سال کی عمر میں اعلان رسالت کیا, اس کے بعد 23 سال زندگی گزاری. 40 سال پہلے کی زندگی اور 23 سال بولو بعد کی زندگی. بڑا ہی خوبصورت جملہ لکھا ہے, خدا ان کو صحت عطا فرمائے. فرماتے ہیں 40 سال رسول نے قرآن بن کے دکھایا, 23 سال قرآن پڑھ کے سمجھایا. پہلے 40 سال قرآن بن کے دکھایا اور وہ کردار تھا میرے بھائی. عرب کے بد مزاج, بدکماش, رہزن, ڈاکو, لٹیرے, بدماش, قتل و غارت گری کرنے والے, پتھریلی زمینیں, پتھریلے مزاج, پتھریلی فکریں, پتھریلے عقیدے, ہاں ٹیڑے مزاجوں کے لوگوں کے اندر رہ کر زہرا کے بابا نے عرب کی ان وادیوں کے کج روی کو دور کیا. کبھی صداقت کا پانی دے کر اور کبھی امانت کا پانی لگا کر. گھبرا تو نہیں گے میری باتوں سے. اور پھر جتنی عزت اللہ نے عطا کی اتنا ہی امتحان دی. امتحان, آزمائش. عزت کیا ہے؟ وجہ تخلیق کائنات. اور امتحان کیا ہے؟ ابھی دنیا میں نہیں آئے کہ بابا چلا گیا, 2 سال یا 4 سال کے ہوئے تو ماں چلی گئی, 7 سال کے ہوئے تو شفیق دادا چلا گیا. لیکن خدا کی مشیت آواز دے رہی تھی, میرا محمد گھبرانا نہیں, جو تیرا کام ہے وہ تو کر, جو میرا کام ہے وہ میں کروں گا. گھبرا تو نہیں کہ میری باتوں سے. ان لفظوں پہ غور چاہتا ہوں, جو تیرا کام ہے وہ تو کر. حبیب تیرا کام ہے مکے کے ان ٹیڑھے مزاج لوگوں کے اندر رہ کر